اے ایمان والوں، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی۔ انسان جلستی دھوپ میں محنت کر کے زمین میں بیج بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے اور اس کی بھرپور دیکھ بھال کرتا ہے۔ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں اپنے رب کے کرم پر بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر رب کی منشا نہ ہو تو بیج پودے کی صورت اور پودا فصل نہیں بن سکتا۔ ایسے میں جب فصل لہلہانے لگ جائے اور کسان کی محنت کا صلہ اس کو مل جائے تو اب اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس پیداوار میں سے متعین حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے دے۔ اس عمل کو عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کا لغوی مطلب ہے 10واں حصہ۔ دینی اصطلاح میں زرعی زمین کی پیداوار سے بطور زکوٰۃ کے 10واں حصہ نکالنا عشر کہلاتا ہے۔ فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق جس کھیت کی زراعت میں آپاشی کے لیے بوجھ اٹھانا پڑے تو اس پیداوار میں سے 5%، اور جس کھیت کی زراعت میں مشقت کم ہو وہاں 10% اللہ کی راہ میں دینا واجب ہے۔ عشر کی فضیلت، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی اس نے اس مال کے تمام شر سے خود کو محفوظ کر لیا۔ عشر کا نصاب، ہر اس شخص پر جو زمین کاشت کرتا ہے عشر دینا واجب ہے۔ عشر چونکہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے اس لیے مال کے ساتھ پیداوار کا عشر الگ نکالا جاتا ہے۔ سال کے اندر جتنی بھی فصلیں کاشت ہوں گی ان سب پر ہی عشر واجب ہوگا۔ عشر نکالنے کا طریقہ، اگر فصل کو پانی دینے پر خرچہ آیا ہو تو پھر تمام پیداوار کا 5%، اور اگر پانی دینے پر خرچہ نہیں آیا یعنی فصل کو بارش سے پانی دیا گیا ہو تو پھر تمام پیداوار کا 10% نکالنا ہوگا۔ زکوٰۃ اور عشر کے فوائد، نماز کے ذریعے انسان اپنے رب سے قریب ہو کر اس کی رضا حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح عشر کی ادائیگی کر کے بھی وہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ میرے رب کا ہے اور اسی کی طرف واپس کرنا ہے۔ نمبر 2، عشر کے ذریعے مستحق افراد کی مدد کی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ اخلاقیات کا اہم باب ہے۔ نمبر 3، مال کی محبت کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں صدقہ وصول کیجئے جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر ہو اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ اور عشر ادا نہ کرنے پر وعیدیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص نماز تو پابندی سے پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ ایسا مسلمان نہیں جسے اس کا عمل فائدہ دیتا ہو، یعنی ایسے شخص کے اعمال بے فائدہ اور بے اثر رہ جاتے ہیں جب تک زکوٰۃ ادا نہ کر لے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز شرف قبولیت نہیں پاتی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے فرائض کا جائزہ لیں اور اپنی ذات کا احتساب کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم سے وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ اپنے فضل و کرم کا ہمیں حقدار بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔